سو ان جنوں کو پکڑنا ہے، ان طوطوں کو پکڑنا ہے جن طوطوں میں جنوں کی جانیں ہیں. اس جن کی جان جس طوطے میں ہے نا، ہمیں پتا ہے عمران خان کی بھی، نواز شریف کی، زرداری کی بھی، جماعت اسلامی کی بھی، اور وہ فضل بابے کی بھی. خان صاحب کی جانیں اس طوطے میں. وہ طوطا یوتھ کو پکڑانا ہے بس، کہ یہ لو بھائی طوطا پکڑ لو ان کا، یہ ہے جی جن کی جان اس طوطے میں. چلو پھر گرات دبا دیں گے گردن، اگر تم نے نہ اپنے بوتل سے جن نکالے اور صحیح جگہ پہ ٹرانسفر کیے. تین شعبے ہوتے ہیں، تین شعبے. آپ ان سسٹم، اس نظام کو سمجھیں کہ ایک نظام کے لیے کون سے شعبے ہوتے ہیں. اس کو جو آپ کریں نا، اس میں کرائسس مینجمنٹ، ہم مسلمان اس وقت کرائسس مینجمنٹ کرنا، ہم پہ کرائسس آئی ہوئی ہے اس وقت. تو کرائسس مینجمنٹ جب گروپ لیول پہ ہو نا، پوری امت لیول پہ، دنیا کے اوپر آئی ہوئی ہے اس وقت کرائسس، تو آپ کو کرائسس مینجمنٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل فلسطین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا پالیٹکس انوالو ہے. what is a human being in Pakistan or Muslim in India or Palestine, Indonesia or wherever, دنیا امریکہ میں یا انگلینڈ میں کیا کر سکتا ہے وہ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کرائسس کو کیسے دیکھنا. سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا، چاہے کرائسس ہو، امن کا دور ہو یا جنگ کا دور ہو، آپ کا کام ہر وقت انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ذہن تمام دنیا کو فتح کرنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ریشنل اور لاجک ہے. آپ اگر میں آپ کو کنونس نہیں کر سک رہا ہوں تو مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری بلیف اسی لاجک کے اوپر ہے، اسی ریشنل کے اوپر ہے کہ قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب غور سے سمجھیں اس بات کو. ہم چونکہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دنیا کو انفلوئنس کریں، تو جو بھی وجوہات ہوئی ہیں اس کے بعد، جو بھی واقعات ہوئے اس کے بعد، وہ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے. اب فلسطین میں ایک مسئلہ چل رہا ہے اور پوری امت کو چاہیے کہ ادھر پہنچے. تو میں آپ بچوں کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی کے اوپر ڈالیں گے، اور یوتھ کو، جو بچے نہیں ہیں، یوتھ ہے، وہ نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ڈالیں گے. یہ کرائسس مینجمنٹ کا فارمولا بتا رہا ہوں. اور آپ اپنی کیونکہ مسلمان کوئی ایسا ملک نہیں اس کے پاس اپنی فورس نہیں ہے، آپ اپنی پولیٹیکل اینٹی اسٹیبلش کریں گے ابھی ایز از رائٹ ناؤ، اور وہ فورس کریں گے پاکستان کو اور انڈیا کو، انڈونیشیا کو، ملیشیا کو، بنگلہ دیش کو، کہ بھیا unless you are headed towards solving the bigger problem of Muslims, we are going to throw you out ourselves. یہ ہے اصل میں آپ کا جہاد. اوکے، یہ جہاد بالقتال ہی ہے، فکر نہیں کریں، کیونکہ فلسطین مجھے پتا کیسے، وہ ڈھیٹ قوم جو اسرائیل کی ہے نا، وہ پیار محبت سے ماننے والی، ریشنل اور لاجک والی قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اسرائیلی ہیں انہوں نے لٹرلی بولا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اسرائیل ہم نے لینا تو ہم نے اس لیے لیا. لٹرلی ان کا کوئی سائنس نہیں لڑا رہے ہیں اس کے اوپر. وہ اب غور سے سمجھیں اس بات کو کہ جب ہمیں پتا ہو کہ اگلی ایک پوری قوم پیچھے سے سیاست کروا رہی ہے، امریکہ سے ویٹو لیتی ہے یو این میں اور پہنچ جاتی ہے اسرائیل، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کروں جا کے؟ جہاد بالقتال کیسے ہو؟ You tell me. There is no boundary جو ہے نا، وہ پولیٹیکل باؤنڈری، ایک انویزیبل باؤنڈری لگی ہوئی ہے. اور انویزیبل باؤنڈری کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں وہ پورے دفتر کھلے ہوئے، فکر نہ کریں. ہمیں وہ پریشر ڈالنا ہوتا ہے اپنے پولیٹیکل ایریناز کے اندر. If we do not combine ourselves as a force, single force، تو دیکھ لیں. آپ ابھی بتائیں، پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف ہو، پیپل پارٹی ہو یا یہ فضل الرحمان پارٹی ہو، جتنی بھی ہیں، یہ جماعت اسلامی ہو، ان میں سے کسی ایک کے مینیفیسٹو میں بھی امت کا لفظ نہیں ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بیکم اے گلوبل فیسیلیٹیٹر آف چینج. ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے نیچے کسی ایک کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے، جماعت اسلامی کا امیر بھی خود تو کچھ نہیں ہے، نیچے عوام کو دیکھتا ہے، ووٹ لینے والے لوگ. اسی لیے تو میں خلاف ہوں ان سب کے ڈیموکریسی کے، کہ نیچے عوام کا ایکومن زیرو ہے، اور تم نے کہا ادھر سے لیڈرشپ آئے گی. سوری، ادھر یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا لیڈر نہیں بنا سکتے ہیں، تو یہ قوم کا لیڈر بنائیں گے. یہ قوم، یہ والے جو پاکستانی سٹیزن. ڈیموکریسی تب چلتی ہے جب ایک خاص ریشو میں فراست، حکمت نیچے عوام میں پائی جاتی ہو. غور سے سمجھے اس بات کو. تو اب کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایکومن تو بائی برتھ ملتا ہے نا ہمیں، فورس کرنا. پالیٹکس تو ہر گھر کا، ہمارا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، امی نے بھی ابو نے بھی، تو پالیٹکس تو ہمیں آتی ہے. وہ پالیٹکس کی بیسکس کیا ہے کہ بھائی فورس اکٹھی کرو اور صحیح جگہ پہ چینل کرو. غلط جگہ پہ فورس لگانے سے تو اسلام نے بھی منع کیا ہوا ہے. اوکے، سو وہ کون سی قوت ہے جو اس وقت آپ نے کون سی جگہ پہ بٹن دبانا ہے؟ ایک میکینک کو نا، اصلی میکینک کو انجن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پہ میں نے ہتھوڑی مارنی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. ہر جگہ پہ ہتھوڑی مارنے سے کا بے وقوفی، پوری مشین خراب ہو جائے گی.
سو اس وقت مسلمانوں کو بھی حال ہے جہاد بالقتال کرنے, جہاد بالقتال. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جہاد بالقتال کا لفظ چھپایا گیا. میں تو کھلے عام بولتا ہوں جہاد بالقتال ہمارا اسی طرح فریض ہے جس طرح نماز فریض ہے, جس طرح روزہ فریض ہے. جہاد بالقتال کتب علیکم القتال ہے ہمارے اوپر, تو قرآن نے, اللہ نے کہہ دیا. مگر کیا کریں, ہر جگہ میں تھوڑی مانا شروع کر دیں, اس سے کیا ہوگا؟ یو نیڈ ٹو نو ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس اپنی آرمی ہے, ہمارے پاس مسلمانوں کی ساری آرمی ملا لیں تو پوری دنیا کی آرمی سے بڑی بن جاتی ہے. اتنی ہم نے فورس اکٹھی کی ہوئی ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از چینل دیر گریڈ. نواز شریف عمران خان کی اپنی گریڈ کیا ہے کہ ہاں جی, اور زرداری کی بھی اس سے بڑا کون گریڈی ہے. اور یہ فضل الرحمان بھی, ان کو اتنا ہی اسلام پتا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتے, تو یہ جماعت اسلامی بھی, تو ان کی گریڈ یہ ہے کہ ان کو ووٹیں پڑیں. میں اس یوتھ کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ان کو ووٹوں کی لالچ دے دیتے ہیں, ان کو ووٹ کوئی مسئلہ نہیں, ان کو اپنا منشور بتاؤ. ان کا منشور کیوں بار بار لے کے اپنے اوپر لے کے آتا؟ ان کا منشور میں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, لیسر ایول ہے, کم چھوٹے شیطانوں کو پکڑو. شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, بلکہ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے بتاتا ہے کیا ان میں سے تو بہتر ہوں میں. شیطان کی اس سے پیاری چال کیا ہونی ہے؟ تو کامن سینس ہے. یہ تو 8ویں کلاس کا بچہ بھی شیطانی کرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ بتاتا ہے ہم کہ میڈم پلیز ان سب نے جو 2 نمبر کی میں سب سے کم 2 نمبر میں. یہ تو 8 سال کے بچے کی بھی یہ چال ہوتی ہے, تو ابلیس کیوں نہ یہ چال چلے ہمارے سامنے؟ پورا پاکستان اس چال کے اندر آیا ہوا ہے. سو وٹ وی نیڈ از کہ شیطانیت پوری کی پوری طریقے سے اس کو طلاق دیں کہ بھئی تمہارے منشور نہیں, ہمارا ڈیموکریسی میں عوام منشور بتاتی ہے, یوتھ بتاتی ہے, ہمارے ووٹ پڑے ہوئے. کیوں یوتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا پرسنٹیج آف یوتھ پاکستان میں ہے, بہت کم ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. اس لیے میں صرف 15 to 35, 15 to چلیں 45 کے زون کے اندر اپنا کانٹینٹ بناتا ہوں, اس سائیکالوجی سے کو میں ایڈریس کرتا ہوں. 50 کا بندہ تو کبھی میری ویڈیو دیکھے 3 منٹ کی بات کرے گا, یہ کیا بول رہا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا, یہ کوئی ایکسٹریمسٹ قسم کا آدمی. کیونکہ وہ بےچارے اس ڈوگما کے ٹرین ہوئے میں, چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ لبرل ہو. وہ آپ ٹیسٹ لے کے دیکھیں, میں ایک ویڈیو چلا کے دیکھیں ان کے سامنے, دیکھیں پھر کیا ریئیکشن آتا ہے. کیونکہ میں نے الفاظ کا چناؤ اور گرامر کو پوری طریقے سے اس دماغ کے اندر پلیس کرنے کی کوشش کی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہی کرانے والے ہیں. خیر, میں نے کیا کچھ کارنامہ دکھا دیا. دس از ہاؤ چینج از ڈن. Unless we move the bigger part of all of our armies to the right places, فلسطین نہیں آزاد ہونے والا. میں آپ کو پہلے بتا دوں, جو مرضی ہو جائے. سو ان جنوں کو پکڑنا ہے, ان طوطوں کو پکڑنا ہے, جن طوطوں میں جنوں کی جانیں ہیں. اس جن کی جان جس طوطے میں ہے نا, ہمیں پتہ ہے, عمران خان کی بھی, نواز شریف کی, زرداری کی بھی, جماعت اسلامی کی بھی, اور وہ فضل بابے کی بھی. خاص صاحب کی جانیں اس طوطے میں. وہ طوطا یوتھ کو پکڑانا ہے بس, کہ یہ لو بھائی طوطا پکڑ لو ان کا, یہ ہے جی جن کی جان اس طوطے میں. چلو پھر گرات دبا دیں گے گردن, اگر تم نے نہ اپنے بوتل سے جن نکالے اور صحیح جگہ پہ ٹرانسفر کیے. منٹ کا کام ہے اگر اتنا شعور بن جائے تو. سو دس ول بی بائی دی اینڈ آف دا ڈے. اسرائیل کو کان سے پکڑ کے یہ نکالنا پڑے گا, تو ہے جہاد بالقتال ہی ہے. کان سے ہی پکڑ, وہ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل ہمارے باپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری کتاب میں بھی تو لکھا ہوا ہے کچھ اسرائیل کے بارے میں, فکر کیوں کرتے ہو؟ تو کتاب ہی کے اوپر رہنا تو پھر آ جا, پھر تو ہے ہی اکھاڑے کے لیے انویٹیشن دے رہا ہے. اسرائیل تو واحد ملک ہے جو اکھاڑے کے لیے انویٹیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ دس از ہاؤ چینج از ڈن, دس از ہاؤ جہاد از ڈن. ادروائز آپس میں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں, پھر وہ ایک ٹی ٹی پی ہے تو ٹی ٹی سی, ٹی ٹی نکال لیتے ہیں, ٹی ٹی زیڈ تک جائیں. کیا کیا انہوں نے, کیا ہو جائے گا اس سے؟ آپس میں لڑ لیں. اور کیا چاہتا ہے شیطان کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں؟ سو ہر جگہ پر نہیں تھوڑی مارنی انجن کے. یو نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹجک, یو نو. اور میں پھر بتا دوں, یہ تو شکر الحمدللہ سب سے بڑے لالچی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, ہر پارٹی میں سب سے بڑے لالچی. ان کو تو ووٹ کا بینک نظر آتا ہے, تو یہ تو لٹرلی اپنے گھر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ نا 5-6 ہزار بندوں کا ووٹ ہے. آپ کبھی دیکھنا ان کے پی ٹی آئی کا اور یہ مسلم لیگ کے جو ایم این اے ان کی گریڈ سینٹرز کہاں پہ کھلتے ہیں. ایسے ایسے ٹکٹ دیتے ہیں کہ اس کے پاس ووٹ بینک ہے. اس کو ٹکٹ دینے کے لیے خود ان کے پریزیڈنٹ گھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ووٹ بینک ہے. ان کو ایک سیٹ مل جائے گی نیشنل اسمبلی میں, اس ایک بندے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں.